اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ براہین احمدیہ چہار حصص کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ 1880 میں اور تیسرا حصہ 1882 میں اور چوتھا حصہ 1884 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ انگریزی دور حکومت پورے عروج پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت سے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے۔ جگہ جگہ بائبل سوسائٹیاں قائم کی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام کے خلاف صدہا کتابیں شائع کی گئیں اور کروڑ کی تعداد میں مفت پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ ان کی رفتار ترقی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی اور 30 سال کے بعد 1881 میں 4,70,000 تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف آریہ سماج اور برہمو سماج کی تحریکوں نے جو اپنے شباب پر تھیں، اسلام کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ گویا اسلام دشمنوں کے نرغے میں گھر کر رہ گیا تھا۔ ان سب تحریکوں کا مقصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صداقت کو دنیا کی نگاہوں میں مشتبہ کرنا تھا۔ آریہ سماج ویدوں کے بعد کسی الہام الہی کی قائل نہ تھی اور برہمو سماج والے سرے سے الہام الہی کے منکر تھے اور مجرد عقل کو حصول نجات کے لیے کافی خیال کرتے تھے۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ کے گمراہ کن فلسفے سے متاثر ہو کر اور عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادی ترقیات کو دیکھ کر الہام الہی کے منکر ہو رہے تھے اور علماء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اسلام کی اس بے بسی و بے کسی کا نقشہ مولانا حالی مرحوم نے 1889 میں اپنی مسدس میں یوں کھینچا ہے۔ لکھتے ہیں، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر فرماتے ہیں، پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر، نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہری ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل، یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اس ماحول میں جبکہ قرآن مجید کی حقیقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خود مسلمان کہلانے والوں پر بھی مشتبہ ہو رہی تھی اور کئی ان میں سے عیسائیت کی آغوش میں آ گرے تھے، آپ علیہ السلام نے براہین احمدیہ کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآن مجید کا کلام الہی اور مکمل کتاب اور بے نظیر ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دعوی نبوت و رسالت میں صادق ہونا
ناقابل تردید دلائل سے ثابت کیا، اور ان دلائل کے مقابل کسی دشمن اسلام کے ایسے دلائل کے ثلث یا ربع یا خمس پیش کرنے والے کے لیے 10,000 روپیے کا انعام مقرر کیا، اور ہر مخالف اسلام کو مقابلہ کے لیے دعوت دی۔ اس وقت کے حالات میں براہین احمدیہ نے اس ماحول پر ایک گہرا اثر پیدا کیا۔ اس کتاب سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے، جو سردار اہل حدیث سمجھے جاتے تھے، اس کتاب کا خلاصہ مطالب لکھنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ظاہر کی۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی آگے چل کے لکھتے ہیں، ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اشاعت السنہ جلد 7 نمبر 6 صفحہ 169 170۔ سامعین کرام، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ثابت ہوئی، جس کا مقابلہ کرنے سے تمام منکرین اسلام عاجز آ گئے اور اسلام کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔